اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ اس سے گزشتہ سے پیوستہ کے درس میں یہ ذکر تھا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، کہ اے مسلمانوں اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو کافروں کی تدبیریں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تقوی میں سب سے اہم چیز اکل حلال ہے، اور یہ کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ اگر آدمی ایک لقمہ حرام کا کھائے تو 40 دن اور 40 راتیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی دعا کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت کا حوالہ بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ اگر کسی شخص کے جسم پر ایک کرتا ہے جس کی مالیت 10 درہم ہے اور اس میں 9 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم حرام کا ہے، تو جب تک اس کے جسم پر یہ کپڑا رہے گا اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، نہ کھاؤ سود، اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کر کے۔ اور تیسرے پارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ کتنے صاف الفاظ ہیں، حرم الربا۔ لیکن ہمارے آج کل کے کوئی پاپی افسران کہتے ہیں کہ سود حرام نہیں ہے، بلکہ ابھی تو کوئی سفیر، کچھ ابھی تو ایسے لوگ بھی نکل آئے ہیں حکومت کے اندر ہی جو یہ کہتے ہیں کہ شراب بھی حرام نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں ہے۔ اب جس ملک میں جب ایسے سفیر ہوں، ایسے سفیر جب باہر ہوں گے تو ان کا کیا اثر ہوگا؟ جو کہیں کہ شراب بھی حرام نہیں ہے اور سود بھی حرام نہیں ہے، تو ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ خنزیر کو حرام سمجھیں گے۔ آج ہمارے بہت سارے افسران شراب میں اور سود کے معاملات میں لت پت ہیں، اللہ ماشاءاللہ وہ افسر جن میں خدا خوفی تھی، ان چیزوں سے بچتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتابیں آج تک پڑھی جاتی ہیں اور پڑھائی بھی جاتی ہیں۔ یہ کہیں جا رہے تھے، سردی کا زمانہ تھا، زمین پہ برف جمی ہوئی تھی، کتے ان کے پیچھے پڑ گئے، تو انہوں نے پتھر اٹھانے کے لیے جب زمین پر ہاتھ مارا تو پتھر جو ہے وہ برف کی وجہ سے جمے ہوئے تھے، اور بڑی کوشش کی پتھر نکالنے کی، ہلایا جو ہے لیکن پتھر نہیں ہلا۔ تو فرمانے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے پتھروں کو تو باندھ دیا، کتوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ یہاں بھی وہی قصہ ہے کہ یہاں نیک لوگوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور خبیثوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ سود حرام ہے، لہذا سود کو حلال سمجھنے والا قطعی کافر ہے، اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سود نہ کھاؤ، اور سود کا 1 پیسہ بھی حرام ہے، چاہے جائے کہ اضعاف مضاعف ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر کھایا جائے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اصل رقم کتنی ہوتی ہے، تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن سود کی رقم بڑھا چڑھا کر کہاں تک چلی جاتی ہے۔ اب تو یہ جو بنیا ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ جو سود کی رقم ہوتی ہے اس کو اصل رقم میں ملا کر پھر اس کا سود بناتے ہیں۔ یہ ٹھگ ہیں، ٹھگ، جیسے کہ آج IMF ہے، یہ عالمی ٹھگ ہے یہ ادارہ۔ ہم لوگ آج ہمارے لیے جب IMF سے جو ہے ہمارے ملک کے لیے قرضہ منظور ہوتا ہے تو حکمران ڈوب نہیں مرتے، بلکہ خوشی سے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ IMF نے قرضہ منظور کر لیا ہے، IMF نے قرضہ منظور کر لیا، خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان بغیرتوں کو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔
کہ ہم ملک کو قرضوں پہ چلا رہے ہیں، ڈوب کے مرتے نہیں ہیں، بلکہ اب خوشی سے بتاتے ہیں، اور یہ بات نہیں بتاتے کہ ہم نے پھر اس پہ سود کتنا دینا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے حکمرانوں سے پتہ نہیں کس چکر میں ہم لوگ پھنس گئے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار، اور بچو تم آگ سے، التی اعدت للکافرین، وہ آگ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور جلدی کرو مغفرت حاصل کرنے کی اپنے رب کی طرف سے، یعنی جس وقت کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ یہ نہ کہیں کہ کل توبہ کر لوں گا، فلاں دن توبہ کر لوں گا، فلاں دن توبہ کر لوں گا، یا فلاں وقت توبہ کر لوں گا۔ یاد رکھنا، گناہ کی وجہ سے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور پھر اور گناہ کرے گا تو ایک اور دھبا لگ جائے گا، پھر اور گناہ کرے گا تو اور دھبا لگ جائے گا، بالآخر گناہ کرتے کرتے دل جو ہے ان سیاہ دھبوں سے ڈھک جاتا ہے۔ تو جب دل سیاہ دھبوں سے ڈھک جاتا ہے پھر توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، دل سے خدا خوفی اٹھ جاتی ہے۔ جس طرح نکمی خوراک کا جسم پر اثر ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کا اثر انسان کی روح پر ہوتا ہے، انسان نکما اور بیکار ہو جاتا ہے۔ وہ جنتن، اور جنت کی طرف جلدی کرو، عرضها السماوات والارض، جس کا عرض آسمانوں اور زمین جیسا ہے، یعنی وہ اتنی وسیع ہے کہ اس کا عرض یعنی اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ زمین اور آسمانوں کو ملاؤ تو کتنا طول بنتا ہے، جنت کا عرض اتنا ہے۔ آج ہم اس جہان میں جنت کی وسعت کو سمجھ نہیں سکتے، آنکھیں بند ہونے کے بعد معلوم ہوگا کہ جنت کیا چیز ہے اور جہنم کیا چیز ہے۔ اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن وہ پرہیزگار ہیں کون؟ ان کی کچھ صفات آگے بیان فرمائی۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء، پرہیزگار وہ ہیں جو راحت اور آرام میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور جب تکلیف میں ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور پی جاتے ہیں غصے کو مگر وہاں جہاں غصہ پینے کا موقع ہو۔ اب دیکھیں کہ جو لوگ راحت اور آرام میں اور تکلیف میں دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ راحت اور آرام میں تو لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب تھوڑا ہاتھ تنگ ہو جائے، مال جو ہے وہ کم آنا شروع ہو جائے تو پھر نہیں کرتے خرچ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال ہوتا نہیں ہے، مال ہوتا ہے، کروڑوں روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہوں گے، اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، بینک اکاؤنٹ، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے جان جاتی ہے۔ یہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ اگر چھیننا چاہے تو پتہ بھی نہ چلے، چھین لے سارا مال، تم کیا کر لو گے؟ جب اللہ کے لیے اللہ کے کسی کام کے لیے مانگا جاتا ہے تو منع کر دیتے کہ تو یہ پرہیزگاروں کی صفت میں۔ اچھا، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تکلیف جب ان کو آ جائے تو خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب راحت اور آرام اور سکون آ جائے تو پھر اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں، انہیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ اللہ بھی ہے کوئی جس نے ہمیں تکلیف سے نجات دی ہے۔ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں تکلیف سے نجات عطا فرما، ہمیں تکلیف سے نجات، اور جب تکلیف سے نجات مل جاتی ہے، راحت اور آرام حاصل ہوتا ہے تو پھر اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، پھر خرچ کرنا کہاں کا خرچ کرنا۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی ہے والکاظمین الغیظ، اور پی جاتے ہیں غصے کو مگر وہاں جہاں غصہ پینے کا موقع ہو، ہر جگہ نہیں۔ مسلمان کی تو اللہ نے صفت ہی یہ بیان فرمائی ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، یعنی کافروں کے لیے سخت ہیں، مومنوں کے لیے بڑے نرم ہیں، بشرطے کہ مومن بھی مومن ہو۔ اگر مومن غلطی پر ہے اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسے مومن کے لیے سختی کرنا جائز ہے، یعنی ایک آدمی اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے کہ یہ میری غلطی ہے تو اس کے لیے نرمی کرنے کا حکم ہے، اور دوسرا آدمی سر سے لے کر پاؤں تک غلطی میں ڈوبا ہوا ہے مگر غلطی کو اپنی غلطی مانتا ہی نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے ساتھ سختی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر مومنوں کی یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو یہ انتقام بھی لیتے ہیں، ہر چیز اپنے اپنے مقام پر ہوتی ہے۔ والعافین عن الناس، اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، معاف کرتے ہیں لوگوں کو، یہ بھی اسی صورت میں ہے کہ جب معاف کرنے کا موقع ہو۔ اگر کوئی آدمی غلطی کر کے نہیں مانتا
تو پھر اس کو معاف کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں، یعنی مالی طور پر وہ خرچ کرنے والے ہیں، عملی طور پر غصہ پینے والے ہیں۔ تو جب ان میں یہ خوبیاں ہوں گی، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ رتی بھر بھی نیکی ہوگی نا تو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ جنت حاصل کرو، مغفرت کی طرف قدم بڑھاؤ اور گناہوں سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔